السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب، اور پیرس سے ویڈیو لنک میں ہمارے ساتھ ہیں عارفہ نور۔ ناظرین، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کو لے کے جو نون لیگ کا پنجاب اسمبلی کے اندر احتجاج شروع ہوا تھا، اس احتجاج نے اب ایک تو یہ ہے کہ ایوان کے باہر بھی دھرنے کی شکل اختیار کر لی، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو اسمبلی کی کارروائی اس کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا گیا ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ اور آج انہوں نے اسپیکر پرویز الہی صاحب کی جانب سے جو 6 نون لیگ کے ایم پی ایز کو جب وہ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی کے الزام میں ان کو معطل کیا گیا ہے، ان کی رکنیت معطل کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی شدید احتجاج کیا ہے، کیونکہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، اور ان کے خلاف کل ایک درخواست بھی آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 12 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے اور ایک ایف آئی کاٹی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ احکامات واپس نہیں لیے جاتے اسمبلی کی کارروائی کا وہ بائیکاٹ کریں گے اور بلڈنگ کے باہر احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو کیا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ نواز لیگ جو پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پر احتجاج اور بائیکاٹ کے ذریعے حکومت پر جو سیاسی دباؤ بڑھانا چاہتی ہے، کیا وہ آن رہے گا یا بالآخر اسے اس دباؤ سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ براہ راست الزام ان پہ یہی ہے کہ انہوں نے ہنگامہ آرائی کی اور اسمبلی کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ پھر پروگرام میں ذکر ہوگا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا، جنہوں نے کوئی پاکستان کے اندر 11 دن تک یا 12 دن تک مذاکرات کا سلسلہ پاکستان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ چلتا رہا، اور اپنے اختتام پہ سیشنز کے اختتام کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ بھی جاری کی ہے، اور اس سے متعلقہ حکام سے بھی شیئر کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کو کوئی ایگزٹ رپورٹ کا نام دیا گیا ہے، جس میں یہاں تک تو ضرور کہا گیا ہے کہ جو پاکستان نے اب تک اقدامات کیے ان کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا گیا، لیکن ساتھ میں ایک ڈو مور کی لسٹ بھی ہے، اور پاکستان سے کہا گیا ہے کہ اگلے سال جنوری تک ایف اے ٹی ایف ایک جامع رپورٹ جاری کرے گا، جس کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ نکالنے کا فیصلہ ہوگا۔ تو کیا جو ڈو مور کے حوالے سے ایک اور ڈیمانڈ لسٹ پاکستان کے حوالے کی گئی کتنی ڈویبل ہے، اور پاکستان اس پہ عمل درآمد کر بھی پائے گا کہ نہیں، اس سے ڈسکس کریں گے۔ اور پھر ذکر ہوگا افغانستان کا، جس میں کہا گیا کہ کل شب ایک قندھار کے اندر بڑا افسوسناک واقعہ دہشت گردی کا ہوا ہے، جس میں براہ راست صوبائی گورنر، انٹیلیجنس چیف، پولیس کے چیف، ان افراد کی موت ہوئی ہے، اور طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کا اصل ٹارگٹ افغانستان میں جو نیٹو کے افواج کے سربراہ ہیں جنرل اسکاٹ میلر، وہ ان کے نشانے پہ تھے، اگرچہ وہ محفوظ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کل جبکہ افغانستان میں پارلیمانی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ایسے میں اس طرح کی کارروائیاں کیا ایک طرح سے رخ اختیار کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال، آج یہ ہماری گفتگو کا حصہ ہوگا۔ اور پروگرام کے آخر سے میں ذکر کریں گے ہم سینٹ کی کامیہ کمیٹی برائے مواصلات کا، جس نے جو پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بنیادی طور پہ ایک سسٹم لانچ لا رہی تھی، جس کے ذریعے پاکستان کے اندر سمگلڈ اور غیر معیاری جو موبائل فونز ہیں ان کی درآمد کو روکنا تھا، ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹریشن اینڈ بلاکنگ سسٹم۔ اور قائمہ کمیٹی نے کہا ہے کہ اس سے عوام میں، کیونکہ آپ 20 تاریخ اسی مہینے کی 20 تاریخ مقرر کی گئی تھی، اس کے بعد جو رجسٹرڈ موبائل ہوں گے وہ استعمال نہیں ہو پائیں گے، لیکن قائمہ کمیٹی نے ادارے کو روک دیا ہے کہ یہ اقدام فوری طور پہ نہ کیا جائے، اس سے عوام میں پینک پھیلے گا۔ تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات کہی گئی اس میں کچھ لاجک بھی ہے، یا جو اقدام کیا جا رہا تھا اس سے پاکستان کو ریونیو کے معاملے میں کتنے پیسے وصول ہو سکتے تھے، اور پھر کس طرح غیر معیاری اور ان رجسٹرڈ موبائل فونز کی جو سمگلنگ ہے اس کو روکا جا سکتا تھا۔ تو پہلے چلتے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ اس وقت تک اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے جب تک یہ تھانے دار والا جو اس کا سٹائل ہے اسپیکر صاحب کا یہ بدلے گا نہیں۔ جب تک ہمارے ان 6 لوگوں کی عزت بحال نہیں ہوتی۔ 126 دن دھرنا ہے میاں صاحب، 126 گھنٹے ہی دے کے دکھا دو۔ 126 دن تو بڑی دور کی بات ہے، کنٹینر بھی ہم دیں گے، پانی بھی ہم پہنچائیں گے۔ شو میں ایک بار خوش آمدید زاہد صاحب۔ پنجاب اسمبلی کل بھی ہم نے ڈسکس کیا، اگرچہ آپ نے تصاویر ویڈیو میں مناظر دیکھیں جو حالات وہاں پہ پیدا کیے گئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمان کی عزت اپنی جگہ پہ، وہ جب بھی بحال ہو فی الحال ہمارے 6 ارکان کی عزت کو بحال کریں۔ حمزہ شہباز صاحب نے کہا ہے کہ جب تک وہ ان کی معطلی کے احکامات واپس نہیں ہوتے
तब तक हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि पार्लियामान के दफ्तर गोए कि सूबाई असम्बली के दफ्तर अपना बिल्डिंग के बाहर बैठेंगे और वहाँ पे एहतजाज जारी रहेगा। सर, इस वक्त जमहूरियत की फिक्र नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो 6 अरकान मुअत्तल हुए जिनके बारे में सबूत भी आ गए कि उन्होंने तोड़ फोड़ की है और गैर पार्लिमानी रवैया अख्तियार किया है, एहतजाज के बड़े तरीके हैं, सुस्ता तरीके, वो नहीं अपनाए गए। और गिरफ्तारी सर रहनुमाओं की कोई पहली बार थोड़ी हुई है, इससे पहले कितने लोग हैं, लेकिन किसी जमात ने ये रवैया तो अख्तियार नहीं किया। सर देखिए, ये बात बहुत अफसोसनाक थी, हमने कल भी बात की थी इस पर कि जो भी है इख्तलाफ राय हो सकती है, आप अपना इजहार कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से, आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन तोड़फोड़ जो है वो सही नहीं होती है। और उसका मतलब है कि जो पार्लियामान है उसका तकद्दुस भी जो है वो ख़राब होता है। लेकिन एक इसमें साफ नज़र आ रहा है कि देखिए, पंजाब में इस वक्त PMLN जो है एक बहुत ही मजबूत पार्टी की हैसियत से है। इस वक्त देखा है, बावजूद इसके जो है PTI की हुकूमत है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो है PMLN है वहाँ। चंद सीटों का डिफरेंस है। हाँ, मेरे ख्याल अब थोड़ा सा और बढ़ गया है, बाई इलेक्शंस में जो है जो रिजल्ट आए हैं उसमें उनकी तादाद का इजाफा भी हो गया। जी जी। तो एक उसमें एक जारहाना रवैया तो है उनका, ताकि अपनी एक प्रेजेंस भी दिखा सके और एक दबाव भी डाल सकें। देखिए, ये PTI की जो हुकूमत है पंजाब में, वो दबाव का ज़्यादा असर उन पर होगा यकीनी तौर पर, जो कि मरकज़ में जो हैसियत है। लेकिन अब ये फैसला जो है लगता है कि वहाँ पे यानी PMLN जो है वो तरीक़ेकार इख्तियार नहीं करेगी जो कि यहाँ मरकज़ में की हुई, यानी सख्त रवैया अख्तियार करेगी पंजाब में। और मेरे ख्याल इनके लबो लहजे से भी जो हमजा शरीफ, शहबाज शरीफ साहब का जो है वो आता है, वो भी यही लगता है। लेकिन अब ये हो गया, लेकिन मेरे ख्याल ये कि अल्टीमेटली ये मामला सेटल हो जाएगा। अब देखें, इस किस्म के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, फिर बातचीत होती है, फिर जो है वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, फिर मेरे ख्याल अपनी जगह पे आ जाएंगे। अच्छा, इसमें ये इस किस्म का तसादुम बहुत देर तक नहीं रह सकता। तो इसमें मैं आरफा की तरफ जाता हूँ, इसमें इनिशिएटिव किसको लेना चाहिए? एक तो मुजाहरा कर रहे हैं ना, तो आरफा आपको क्या लगता है कि मामला वाकई सेटल हो जाएगा? और फिर दूसरा, मरकज के अंदर तो रवैया बड़ा नरम है, बट पंजाब के अंदर जारहाना है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? क्या बुज़दार साहब की हुकूमत को डिलीवर ना कर पाए? बुनियादी वजह यह है कि ज़रा थोड़ा प्रेशर ऑन रखा जाए, या वाकई 6 अरकान की मुअत्तली, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी इतना बड़ा सानिया है कि उसके ऊपर तोड़ फोड़ भी करनी चाहिए और एहतजाज भी, बायकॉट भी, ये ऑप्शन इख्तियार करने चाहिए? पीछे मुहर्रिकात आपको क्या लगते हैं? शिराज साहब, असल में बात यह है कि इसके इस वक्त PMLN की सच कोई जो नेशनल असेंबली के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी, उधर तो लीडरशिप नहीं है ना एट द मोमेंट। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं, जो बाकी उनके एक तो सीनियर अरकान हैं जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब या ख्वाजा साद रफीक, वो तो अभी शायद उनकी ओथ टेकिंग नहीं हुई या वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे, वो सेशन में तो अगले दिन नहीं थे। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जैसे जाहिद साहब ने कहा कि फोकस ज्यादा रहेगा, और दूसरा ये मत भूले कि वहां पार्लियामेंट्री पार्टी को हमजा शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं। और यहाँ दो चीजें हैं, एक उनके वालिद इस वक्त कस्टडी में हैं और उन्होंने उस अरेस्ट या कस्टडी के ऊपर शोर डालना है। दूसरा, हमजा शहबाज शरीफ का ये पहला मौका है ऑपोजिशन लीडर, और उनको ये ऑफिशियल पोजीशन पहली दफे मिली है। इससे पहले जब उनके वालिद चीफ मिनिस्टर थे तो कहते थे कि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज शरीफ ही हैं, मगर ऑफिशियल पोजीशन तो ये उनकी पहली है ना। तो उन्होंने यहाँ अब क्या कहते हैं, अपने आप को प्रूव भी करना है। जस्ट बिकॉज मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीन पर आ चुकी हैं और हम समझते हैं कि वोट उनका और नवाज शरीफ साहब का है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की एम्बिशंस नहीं होगी पार्टी लीड करने की। इस वक्त उन्होंने बहुत मुश्किल हालात के अंदर लाहौर में इलेक्शन भी डिलीवर किया है पार्टी के लिए, और अब वो मेरा ख्याल है पंजाब असेंबली में शोर शराबा भी जब कर रहे हैं तो वो अपने भी वो क्या कहते हैं अपनी ताकत का मुजाहिरा करें ना, वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर, अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर, जबकि इस वक्त ना उनके चचा और ना उनके वालिद जो हैं वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। सो मेरे ख्याल में इस वजह से भी, और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट में है, ये PMLN की तरफ से एहतजाज जारी रहेगा। वो ये वाला इशू रिजॉल्व हो भी जाए तो कोई और चीज होगी जिसपे वो शोर मचा लेंगे, किसी और तरीके से मचा लेंगे, मगर खामोश सही। लेकिन ज़ाहिर साहब साथ में ये कहना है कि जी 12 वोट आप चुरा के बैठे हैं, आपका रवैया थानेदारों की तरह का है। अगर आप ये इल्ज़ाम लगाते भी हैं तो मेरे ख्याल में फिर जो पार्लिमानी स्टैंडर्ड्स है वो आप उसी तरह के रखें ना जिस तरह के PTI ने रखे। सेनेट के इलेक्शन के अंदर
پی ٹی آئی کے ووٹ چرایا گیا اپنا کے پی کے اندر، تو ان ایم پی ایس کو فارغ کیا خان صاحب نے. آپ اپنے لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جب اسپیکر کا الیکشن ہوا ہے تو ووٹ پرویز الہی کو دیے ہیں، بٹ ان کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. دوسرے لوگوں کو آپ ضرور ان کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ نے ووٹ چرائے ہیں. اپنے لوگوں کو یہ ہم تو ایسی امید کرتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے اصول کی بنیاد پہ چلے. سر ایک پارٹی کر رہی ہے تو دوسری کو بھی تو کرنا چاہیے نا سر. ایسی تو آپ نے اب آپ کو یاد ہے یہ سرور صاحب جو ہیں کیسے الیکٹ ہوئے تھے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے جو ہے سیٹ پہ. تو یہ تو ہے سیاست میں میرا خیال یہ کہ کوئی بھی جو ہے یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی نے بڑے اصول پرستی کا مظاہرہ کیا، وہ بات بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ سرور صاحب جو آپ گورنر ہیں، جب وہ سینٹ کا الیکشن لڑے تھے تو ان کو وہاں پہ پی ٹی آئی کی 32 ووٹ تھے لیکن ان کو 46 ووٹ ملے تھے. اس کے بعد تو انہوں نے کسی کے جو ہے وہ اس پہ تو کارروائی نہیں کی کہ جو ہے ووٹ کہاں سے ملے. خیر یہ سیاست کا حصہ ہے، یہ چلتا رہے گا. یہ الزام تراشی اور فلانا نے چوری کی ہے وہ رہے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب اس سے پہلے جو ہیں وہ میرا خیال پی ٹی آئی کے یا آپ جو ہیں جن کے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے اس قسم کے الزامات لگاتے رہے. تو چکر یہ ہے کہ یہ تو پھر پاکستان کی سیاست کا ایک حصہ ہے، ایک لحاظ سے جو ہے وہ تو چلتا رہے گا. وہ اتنی ہوئی نہیں، جب تقریر کا زور شور ہوتا ہے تو پھر وہ یہ ساری باتیں بھی کہتے ہیں. علیم خان بھی پرووک تو کر رہے ہیں سر، کہتے ہیں کہ دھرنا دینا ہے، کنٹینر پہ چڑھنا تو کنٹینر ہم دیں گے، پانی ہم دیں گے. تو انہیں بھی پتہ میرے خیال میں آج بھی آدھے گھنٹے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات صحیح جیسے عارفہ کہہ رہی تھی کہ اگر یہ مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے اور ہو جائے گا، میرا خیال یہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے دیکھا ہے پارلیمان کے اندر، بہت سارے زور شور بھی ہوا، یہ تصادم بھی ہوا. آپ کو ایک دفعہ یاد ہوگا قومی اسمبلی میں مار کٹائی بھی چلی تھی. تو یہ پہلی دفعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے. لیکن میں وہی سمجھتا ہوں کہ بات صحیح ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے پنجاب کے اسمبلی میں زیادہ فعال ہوگی، زیادہ اسرٹیو ہوگی. وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ان کو چیلنج کرے گی حکومت کو، کیونکہ ان کو اندازہ ہے اس بات کا. دو چیز ہے کہ ان میں یہاں پہ بڑی پارٹی ہیں، دوسری بات یہ آتی ہے کہ ان کے خیال میں یہ کمزور حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہاں پہ. تو یہ اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے اور میرا خیال یہ کہ ہمیں یہ اس قسم کی اور چیزیں بھی نظر آتی رہیں گی جو ہوتی رہیں گی وہاں پہ. اور عارفہ انفیکٹ کیا لگتا ہے کہ یہ جو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اس کا اثر پنجاب حکومت بھی کچھ لے گی، کچھ پینک کرے گی، خوفزدہ ہوگی کہ نہیں بس جیسے فیض الحسن چوہان صاحب اور علیم خان اس کے مزے لیتے ہیں اور کچھ دلچسپ جملے کو سننے کو ملتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا؟ اب مشرائے صاحب میرے خیال میں پریشر تو اس وقت وہ شاید پرویز الہی صاحب پہ زیادہ پڑے گا نا، بیکاز وہ اسپیکر آف دا ہاؤس ہیں، ان کے اوپر یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے ایوان کو چلانا ہے. بٹ آئی تھنک اوور آل اس پریشر کا مقصد شاید کسی بزدار صاحب کی حکومت یا پرویز الہی صاحب سے ذرا بڑھ کے ہے. دیکھیں پی ایم ایل این کو اس وقت صاف پتا ہے کہ ان کے ساتھ نیب کا سلوک اچھا نہیں رہے گا، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا اور لیڈرز کے کیسز بھی کھلیں گے، ان کی تفتیش بھی ہوگی، اس طرح کا ہوگا. تو اگر وہ اس وقت خاموش بیٹھیں گے تو پھر نیب کا جو پروسیس ہے وہ تو زیادہ تیزی پکڑ لے گا. مگر اگر یہ شور ڈالتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو ریاست ہے پاکستان کی اور جو نیب کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا سلو ہو، کیونکہ وہ بالکل رکے گا تو نہیں، مگر خاموش ہو جائیں گے پھر تو مطلب کہ کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے نا، کوئی شور ہی نہیں مچا رہا. تو دیکھیں شور مچانا اس وقت پی ایم ایل کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کہہ رہی صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ شور مچائیں گے تو شاید وہ جو ایک پروسیس چل رہا ہے اس کے اندر کوئی تھوڑی سی سستی آ جائے، ورنہ تو چیزیں تیز بھی ہو سکتی ہیں. ایک بریک، اور بریک کے بعد فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس 11 روز پاکستان میں رہے، ان کا کام ملاقاتیں ہوئی، ایک تفصیلی رپورٹ جاری کر کے گئے ہیں جو کچھ حد تک پاکستان کے لیے حوصلہ افزا ہے، لیکن ذکر کرتے ہیں بریک کے بعد. شو میں آپ کو خوش آمدید. زاہد صاحب ایشیا پیسیفک گروپ فائنینشل ٹاسک فورس کا جو ایک یہاں پہ اس ریجن میں ایک ذمہ دار ادارہ ہے، تو ان کے لوگ آئے تھے اور ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان میں، 11 روز رہے ہیں وہ، بہت سارے ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں اور جاتے جاتے ایک تفصیلی رپورٹ بھی جاری کی گئی جس میں یہ ضرور کہا گیا کہ اب تک جو پاکستان کے اقدامات ہیں وہ کافی حد تک حوصلہ افزا ہیں، بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ 40 اور بھی ایک ڈیمانڈ لسٹ ہے کہ یہ آپ نے کرنی ہے. 19 نومبر کو حتمی رپورٹ ایک آئے گی ایف اے ٹی ایف کی طرف سے، پھر پاکستان کو 15 روز میں اس کے اوپر جواب دینا ہے ضروری. اس کے بعد پھر مارچ اپریل میں پھر آئے گا
گویا کہ ہم اگلے سال سپٹمبر تک تو گرے لسٹ پہ رہیں گے اور اس دوران پھر پاکستان کو جو ڈیمانڈ لسٹ پکڑائی گئی ہے دیکھا جائے گا کہ پاکستان اس کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. سر دیکھیں وہ تو ہے، جیسے جب گرے لسٹ میں ڈالا تھا تو وہ تو صاف ظاہر تھا کہ ہم پہ پریشر پڑے گا اور بہت سارے جو ہے ہمیں کرنے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ ہمیں خود اپنے مفاد میں کرنے چاہیے ہم اس پہ نہیں کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل پریشر پڑتا ہے یا اس قسم کے FATF جیسے اداروں کی، تو پھر ہم جلدی کچھ اقدامات کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن میں خیال اس کو زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے. صرف ہم وہ اصلاحات اس لیے نہیں کریں کہ ہمیں FATF پہ گرے لسٹ سے الگ ہٹ کے جو ہے وائٹ لسٹ پہ آ جائیں. مسئلہ یہ ایک ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ پہلے ہم طے کر لیں کہ ہمارے اپنے مفاد میں بھی یہی ہے کہ منی لانڈرنگ کے جو ہوتا ہے، جو آپ کے لوز ہیں، آپ یہ یہاں پہ دیکھیں قوانین کی کمی نہیں ہے اس ملک میں، قوانین جو ہے وہ بہت ہیں یہاں موجود ہیں، لیکن اس پہ اطلاق نہیں کرتے ہیں. اور جب بھی اس قسم کے جو یہ ادارے آتے ہیں تو ہمارے یہاں سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ فوراً جو ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ کے قوانین تو ہیں لیکن یہ کہ کیا کس طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے اس پہ جو ہے زیادہ بات آتی ہے. میرا خیال یہ کہ جو آپ بات کریں کہ کچھ خوش ہوئے، میں خیال یہ ہمیشہ جب بھی کوئی آتا ہے یہاں پہ ڈیلیگیشن تو ہماری طرف سے ہی فوراً آتا ہے کہ جی اطمینان کا اظہار کیا ہے. اطمینان کا اظہار تو اس وقت ہوگا جبکہ باقاعدہ جب رپورٹ آئے گی اگلے مہینے تو اس میں کیا کہا گیا ہے اس وقت ہمیں پتہ چلے گا. دیکھیں صرف منی لانڈرنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ بہت منی لانڈرنگ ایک بیسک ایشو ہے، اور خاص طور پہ جو ہے اب یہ دنیا بھر میں اس چیز پہ زیادہ ایک کنسرن ہو رہا ہے کہ کیونکہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے بلکہ یہ بھی تھا کہ جو آپ کی منی لانڈرنگ ایک ذریعہ بن کے آتی ہے ٹیررسٹ فائننسنگ، یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہیں. پھر یہ ہمارے یہاں ایک اور بات بھی ہوتی ہے اور وہ ختم ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی رپورٹ آنے والی ہوتی ہے، ڈسکشن ہونے والی ہوتی ہے تو ہم فلاح انسانیت پہ کریک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں، ہم جماعت الدعویٰ کو بند کرنے کا کئی دفعہ 10ویں دفعہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم پھر کر رہے ہیں. میرے خیال اس سے اب سنجیدہ زیادہ رہنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو آپ جو ہے جب اس قسم کے ایک انٹرنیشنل فورم میں آپ ہوتے ہیں تو صرف آپ جو ہے اس چیزوں سے لوگوں کو بہلا نہیں سکتے ہیں. تو میں خیال یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا ہم مستقل اسی لسٹ پہ رہیں گے یا ہمارے لیے خود بھی کوئی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم چیزوں کو اس سے باہر نکلیں. عارفہ اگین بات وہی ہے کہ جب فالودے والے کے اکاؤنٹ سے 2.5 ارب نکلیں، کسی ریڈی والے کے اکاؤنٹ سے کوئی نکلیں، کسی مرے ہوئے آدمی کے نام پہ کوئی اکاؤنٹ کھلا ہے اس سے کوئی اربوں روپے بعد، تو پھر کیسے ہم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کو مطمئن کر پائیں گے جو منی لانڈرنگ ہے یا دہشت گردوں کو جو مالی معاملات ہے اس حوالے سے ہمارے جو فائنینشیل چیک ہے بڑا زبردست ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ ادارے اپنا کام نہیں کر رہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آج بھی جو ڈان میں سٹوری چھپی ہے اس کا جو جس تھی وہ یہی تھی کہ جو لیجسلیشن وغیرہ پاکستانی ریاست نے پاس کی ہے اور جو لاز بنائے ہیں FATF کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرنے کے، ان لاز سے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ان کو فکر اسی بات کی ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی کہ نہیں. یہ آج ہی ڈان کے اندر سٹوری چھپی ہے. پہلے بھی جب یہ واقعہ شروع ہوا تھا سارا سال کی شروع میں، تب بھی جو ڈپلومیٹس وغیرہ تھے ان سے یہی سمجھ آتا تھا کہ بہت ساری جو چیزیں ہم اب کر رہے ہیں اس کی کمٹمنٹ ہم نے 2015 میں کی تھی جب ہم لسٹ سے نکالے گئے تھے. 2013 کے اندر ہمیں اس لسٹ میں ڈالا تھا، 2015 میں ہم جب نکلے تھے تو ہم کمٹمنٹس کر کے پاکستان نکلا تھا کہ بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، اور وہ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ دوبارہ مسئلہ کھڑا ہوا. اور اب آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اصل میں لاز اور امپلیمنٹیشن ان دونوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑا کیس ہمارے سامنے ہے یہ جو آج کل فیک اکاؤنٹس کا ہے. آپ خود پچھلی دفعہ جب ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا تو آپ ہی ذکر کر رہے تھے کہ جو نئی اسٹیٹ بینک کی پالیسی آئی ہے اس کے مطابق ہر کمپنی کو ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کرنا پڑے گا جو سارے ٹرانزیکشنز کی ذمہ داری لے گا. وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ ٹیرر فائنانسنگ کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے تو آف کورس ہمارے فائدے میں ہے، مگر ہماری جو ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انڈاکیومنٹڈ فلو آف منی ہے اس کی وجہ سے باقی دنیا کے ممالک کے لیے بھی ایک تھریٹ بن رہی ہے، which is why وہ ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں. اس میں پالیٹکس ہے، ہم اس کی بات کر چکے ہیں، امریکہ سے تعلقات اور یہ سب کچھ، بٹ یہ باقی بھی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اب ایڈریس کرنی پڑیں گی لسٹ سے نکلنے کے لیے بھی اور ویسے بھی
اگر ہم نے اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تو یہ چیزیں ہمارے کام آ سکتی ہیں. بڑا ضروری. لیکن زاہد صاحب انفیکٹ ایک اور تجویز بھی آئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بڑی افیکٹو ہے کہ FIA کو اختیار دیا جائے کہ کسی مشتبہ شخص یا پراپرٹی کے اوپر ریڈ کریں تاکہ جو سورس آف منی اس کا بھی پتہ لگا سکے, اور اس حوالے سے کوئی 1974 کا جو ایکٹ ہے FIA کو اس کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بڑا اچھا ہو جائے گا یہ معاملہ؟ صرف وہی بات آتی ہے کہ اختیارات اگر آپ FIA کو 10 گنا بھی زیادہ دے دیں, مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں خود پتہ ہے کہ یہ ادارے کام کیسے کرتے ہیں, اس سے دوسرے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک سب سے بنیادی چیز جو کمی ہمیں نظر آتی ہے ول پاور. ول ہوتی ہے تو پھر آپ اداروں کو بھی مستحکم کر سکتے ہیں, ان کو بھی. اب مزید قوانین بنانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اب وہی بات آتی ہے کہ اس وقت کیا لے کے گئے ہوں گے FATF کے جو لوگ آئے ہوں گے, جب ہم خود اعلان کرتے ہیں کہ دودھ والے کے جو ہیں وہ 2 ارب کے نکلے, ایک نرس کے کل جو ہے کچھ اور 1 ارب روپے نکل آئے اس کے اکاؤنٹ میں, اور ہم نے خود ہماری طرف سے ابھی تک یہ بات آ رہی ہے کہ 65 ارب روپے کی جو ہے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اتنے بڑے گیپس ہیں ہمارے اندر, اتنے بڑے لوپ ہولز ہیں کہ اس میں سے 65 ارب روپے جو ہے وہ تو ابھی تو جس کو کہتے ہیں کہ ٹپ آف دا آئس برگ جو ہے وہ ہے موجود. تو اب مسئلہ یہ کہ JT بھی بیٹھی اس کے اوپر. سر اب مجھ سے بتائیے کہ چھوڑیے FATF کو جو ہے چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے. آپ بتائیے اکانومی کو کس طرح سے جو آپ چلائیں گے اگر اتنے بڑے جو ہیں گیپس موجود ہیں کہ جو ہے آپ بینکس آرام سے جو ہے بلینز آف روپیز کی منی لانڈرنگ کر دیتے ہیں اور آپ کو سال تک پتہ نہیں چلتا. تو پھر جو ہے ملک کا پرائم منسٹر اپنے منہ سے کہتا ہے کہ اس ملک سے سالانہ 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. سرٹیفکیٹ ہم خود جاری کر رہے ہیں, ہم خود سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ 10 ارب ڈالر کی یہاں سے ہوتی ہے, تو پھر FATF کو ضرورت نہیں ہے ہمارے مطالب بات. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد ذکر ہوگا قندھار میں ہولناک دہشت گردی کا, جس میں بڑی اہم شخصیات اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب, افغان صوبہ قندھار کے اندر کل رات جو ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے سر, جس میں گورنر بھی, انٹیلیجنس چیف بھی, اور ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی اپنی جان سے گئے, پولیس چیف بھی. ایک طرف سر دیکھا جائے تو پچھلے دنوں میں ہمیں کچھ اچھی خبریں مل رہی تھی کہ شاید ڈائلاگ کی طرف پاکستان میں بھی جب کچھ ان کے لوگ آئے ہیں, امریکنز آئے ہیں, تو یہاں پہ بھی پاکستان سے کہا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ قطر کے اندر بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے امریکنز کی اور طالبان کی, بٹ آل آف اے سڈن یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ مذاکرات کے راستے کو باقی رہے ہیں یا پھر اگین یہ جو ہے یہ بہت ہی سنگین واقعہ ہوا ہے. مطلب اس میں جو لوگ مارے گئے, جس میں عبدالرازق جو وہاں کے جو پولیس چیف تھے, اور پولیس چیف نہیں تھے بلکہ یہ کہ ان کا ایک سیاسی اثر رسوخ بھی تھا, اور ایک لحاظ سے کہا جاتا تھا کہ جو اس وقت وہاں پہ کارروائیاں طالبان کے خلاف ہو رہی تھی اس میں سب سے زیادہ سرکردہ لیڈنگ رول میں تھے وہ. لیکن اس میں گورنر بھی مارے گئے اس میں, اور جو ہے ڈپٹی گورنر بھی مارے گئے. لیکن طالبان کا کہنا یہ ہے کہ اصل نشانہ جو تھے وہ جنرل ملر جو ہیں, جو US کمانڈر ہیں, اس میں وہ 3 امریکن آفیشلز بھی زخمی ہوئے ہیں اس میں. تو اور یہ جو ہے انسائیڈ جاب تھا. انسائیڈ جاب تھا یہ کہ جو ہے وہ جو ان کے خود گارڈز جو تھے انہوں نے گولی چلائی. جی بالکل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ طالبان کا ایک لحاظ سے کتنی اثر رسوخ کتنا ہے سر انہوں نے کر لیا ہے سیکورٹی فورسز کے اندر بھی. اچھا, عبدالرازق جو ہے بہت ہی کنٹروورشل فگر بھی تھے. ان پہ کئی حملے پہلے ہو چکے ہیں طالبان کے نشانے پہ اس لیے بھی تھے کہ یہ تو باقاعدہ جو آ چکی ہے ان کی یہ جو وہاں پہ واقعات ہوتے رہے قندھار میں, 40 آپ کو لاشیں ملی ہیں وہاں پہ جن کو جو ڈرل کر کے مارا گیا تھا, تو وہی طالبان کے تھے. تو وہ ایک چیزیں موجود تھیں کہ ان کی بروٹیلٹی کی بات تھی, تو بہت پہلے سے وہ نشانے پہ تھے. لیکن اس میں اس کا اثر افغانستان کی سیاست میں بہت گہرا پڑے گا. اچھا, لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو اس کی اور بھی ہے سنگینیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کے 3 یا 4 دن پہلے جب ملاقات ہوئی تھی زلمے خلیلزاد جو کہ امریکہ کے پوائنٹ مین ہیں, جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں.
ان کی میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ قطر میں طالبان کے رہنماؤں کے ساتھ. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ دوسری میٹنگ تھی. پہلے ہو چکی تھی ایلس ویلس کی، لیکن اس کی اہمیت زیادہ تھی کیونکہ یہ پہلی دفعہ زلمے خلیلزاد صاحب جو ہیں ان سے ملے تھے، اور پھر ایسا لگتا تھا کہ چیزیں شاید ایک حد تک جو ہیں وہ نیگوشیشن کی طرف جا رہی ہیں، لیکن اس کا اثر جو ہے یہ پڑے گا اس میں جو آئندہ جو بات چیت ہوگی اس پہ بھی. لیکن دوسری ایک اور بات بھی آتی کہ یہ واقعہ ہوا ہے ایک دن پہلے، 24 گھنٹے پہلے افغانستان کی جو پارلیمنٹری الیکشن ہونے جا رہے ہیں. کل ووٹنگ ہے، کل سیٹرڈے کو ووٹنگ ہے. یہ جمعے کو واقعہ نہیں، جمعرات اور ہفتے کے درمیانی شب. اور دو جو ہے یہ اس میں پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ ایسا، کیونکہ امریکہ کی ایک کوشش یہ بھی تھی کہ طالبان سے کوئی ایشورنس لی جائے کہ جو پارلیمنٹری الیکشن ہے اس میں وائلنس نہیں ہو، اس کو آرام سے جانے دیا جائے. لیکن اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے. اب دیکھیں کیونکہ یہ پارلیمنٹری الیکشن ہو رہے ہیں تقریباً 6 سال کے گیپ کے بعد، کئی دفعہ ملتوی ہوئے اور اب ہوا ہے، تو اس کے اثرات بہت گہرے پڑیں گے. جو بھی صورتحال افغانستان کی بن کے آتی ہے، یہ مذاکرات کے حوالے سے ہو یا وہاں کی سیاست کے حوالے سے ہو. قندھار میں اگرچہ 1 ماہ کے الیکشن کہا گیا کہ ملتوی کر دے گا، لیکن باقی افغانستان میں ہو رہے ہیں. عارف آپ کو کیا لگتا ہے جو ایک امید بنی تھی کہ شاید اب ڈائلاگ ہو وہاں پہ، آکوپائڈ فورسز واپس چلی جائیں، افغانستان کے اندر ایک ڈیوریبل پیس آ جائے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پروسیس ڈسرپٹ ہو گیا؟ آپ میرے خیال میں کافی دیر تک رہے گا کیونکہ بہت بڑی ایک طرح سے واقعہ ہے، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. شراز صاحب، تاریخی طور پہ جب بھی اس قسم کے جو انسرجنسیز ہوتی ہیں کہیں بھی، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یوزولی جو گفتگو ہے اور جو اٹیکس کا پروسیس ہے وہ تقریباً ساتھ ہی کچھ عرصے کے لیے شروع میں چلتا ہے، کیونکہ the whole point is کہ جو ٹاکس ہوں گی وہ اسٹیبلش کریں گی اس کے کوئی تھوڑا بہت ٹرسٹ، جس کی وجہ سے شاید پھر وائلنس کے اندر کمی آئے. مگر شروع میں یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ آتے ساتھ ہی اگر وہ طالبان جو ہے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اگر آنے کو تیار ہے یا گفتگو ہو رہی ہے تو وہ فوراً استعمال تشدد کا چھوڑ دیں گے، تو یہ اس طرح تاریخی طور پہ ہوتا نہیں ہے. سو میرے خیال میں شاید ابھی کے لیے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. آبویسلی اس سے پروسیس کے اندر جو ہے وہ سلو ہوگا، پرابلمز بھی پڑیں گے، مگر انفارچونیٹلی افغانستان کی سچویشن ایسی ہے کہ اس کے اندر ہم یہ ایکسپیکٹیشن تو میرے خیال میں رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ نیگوسیشن شروع ہونے سے پہلے طالبان کہیں پبلک اناؤنسمنٹ کریں گے کہ دیکھیں ہم ہتھیار پھینک رہے ہیں، ہم اب تشدد کا استعمال نہیں کریں گے اور صرف گفتگو کریں گے. اور جیسے کہ زاہد صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کیونکہ اب الیکشنز قریب آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے میرے خیال میں یہ بھی چیز بہت اہمیت رکھتی ہے کہ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاور میں آئی تھی تو شروع میں انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ جیسے وہ ان کی کمٹمنٹ افغانستان میں اب ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہوگی، مگر اب جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہیے، اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بھی پریزیڈنٹ اوباما کی طرح یہاں کیا کہتے ہیں اس کو پرماننٹلی یا انڈیفینٹ پیریڈ کی طرح کے لیے نہیں رہنا چاہتے، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں اب اس مسئلے کا کوئی حل چاہتے ہیں. اور جب اس قسم کا میسج آتا ہے تو میرے خیال میں طالبان کو ذرا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ اب زیادہ طاقتور پوزیشن میں ہیں، تو شاید اس کی وجہ سے اٹیکس کو اپنی پریزنس وہاں پہ شو کریں. عارفہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے ذکر کریں گے کہ سینٹ اور یا قومی اسمبلیز کی قائمہ کمیٹیاں قومی اداروں کی کارکردگی کے اوپر جو ان کے فیصلوں پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کی ایک واضح مثال کل ہمیں ایک دیکھنے کو ملی ہے، تو ذکر کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زید صاحب، پی ٹی اے نے کوئی ایک سسٹم لا رہے تھے جس کے تحت پاکستان کے اندر سمگلڈ موبائل اور کچھ غیر معیاری ڈیوائسز آتی تھی، ان کو روکنا تھا. سمگلڈ موبائل آنے سے $1,000,000 کی پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، تو ایک سسٹم لایا گیا تھا ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹریشن اینڈ بلاکنگ سسٹم. اشتہارات دیے گئے اخبارات میں کہ 20 اکتوبر تک جب یہ فون آپ رجسٹر کروا رہے ہیں پی ٹی اے کا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوگا تو وہ پھر ڈیڈ ہو جائے گا، نہیں چل پائے گا. بٹ ہماری جو قائمہ کمیٹی برائے مواصلات ہے سینٹ کی، انہیں خیال ہے کہ اس سے تو لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، اتنا اچانک آپ کر رہے ہیں، اگرچہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. سر
मिलियन ऑफ डॉलर्स की यहाँ पे इनकम होगी जब रजिस्टर्ड होंगी डिवाइसेस। उन्होंने कहा जी इनको रोक दें, जब तक हम अप्रूवल न दें तब तक ये काम आप नहीं कर सकते। देखिए एक बात सही है कि जो बहुत ही आर्बिट्री ये लिया है इन्होंने। अब ये है कि मिलियंस जो कुछ भी है, बहुत सारी तरह चीज़ें होती है, लोग बाहर से भी लेके आ जाते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं थी ना। एक सेट ले आ सकते हैं बट बल्क नहीं ला सकते। बात आ रही है कि देखें यहाँ पे पूरा 8 साल से ये चीज़ें चलती रही, उसके लिए और इंतजाम भी आपको करने पड़ेंगे कि जिसकी रोकथाम हो सके। दूसरी बात टेक्निकली जो है, अगर सिम किसी भी फ़ोन पे लगती है, आपके फ़ोन में जब सिम चलती है तो वो तमाम खुद ब खुद डाटा भी उसका आ जाता है, जो आपका ये जो इक्विपमेंट है। तो अब ये डबल जो है वो करने का क्या तुक नज़र आती है लेके, मतलब ये कि आपका ये फ़ोन है, जब सिम से जो है आप ये पता चला सकते हैं कि ये फ़ोन जो है इसका नंबर क्या है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ आ जाती है। तो बजाय इसके कि ये बात सही है कि अचानक आपने कहा 20 तारीख तक एक शॉर्ट नोटिस किया, यहाँ पे कम से कम 15-20 करोड़ जो हैं वो आपके सार्फिन हैं, और फिर उसके बाद सबको कराना पड़ेगा। मेरे ख्याल पहले आपने कर चुके हैं कि सिम को जो है रजिस्टर किया है, जब एक दफा सिम को जो आप कर लेते हैं डिवाइस को रजिस्टर करना चाह रहे हैं सर, वो कहते हैं कि स्मगल्ड मोबाइल को रोकना है। सर मुल्क के अंदर बड़े स्मगल्ड मोबाइल, स्मगलिंग को दूसरी तरीके से रोकें, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा दूसरा जी आरफा, आपको क्या लगता है? इनफैक्ट ये अपेरेंटली तो लग रहा है कि पाकिस्तान के मफाद में एक इकदाम हो रहा था जिसमें आप मोबाइल फ़ोन की जिस मुल्क के अंदर को 8-9 करोड़ लोग मोबाइल यूज़र्स हैं, बहुत कुछ पाकिस्तान में आता है और प्राइम मिनिस्टर भी इसका इजहार कर चुके हैं। एक उनको सिस्टम में लाने की कोशिश थी, लेकिन कामों कमेटी कहते हैं नहीं भाई ये नहीं हो सकता जब तक हम अप्रूव नहीं करेंगे। अब शराज साहब देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक वही बात जैसे जाहिद साहब ने कहा कि ऑफ कोर्स ये एग्जीक्यूटिव के पास हमेशा पावर होता है कि वो कोई भी पॉलिसी बनाए जो मुल्क के मफाद में हो, और ऑब्वियसली ये सिम और सेल फोन्स का इस्तेमाल और इस सब को हमें रेगुलेट करने की जरूरत तो है, मगर जब भी कोई पॉलिसी बनाए उससे पहले ये भी बहुत जरूरी है कि उस पॉलिसी के ऊपर अच्छी तरह डिबेट की जाए, उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाए और ये भी देखा जाए कि वो इस तरह इम्प्लीमेंट की जाए कि लोगों को तकलीफ ज्यादा ना हो। तो जैसे कहा कि अगर एकदम आप अनाउंस करेंगे तो वो बेहतर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के पास और उसकी कमिटीज के पास तो पावर होना चाहिए। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हुकूमत के ऊपर सबसे बेहतरीन चेक जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से आना चाहिए, रादर देन के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए या कहीं और से आए। तो पार्लियामेंट का चेक होना चाहिए, और पार्लियामेंट की कमेटी हो या पार्लियामेंट नेशनल असेंबली हो, उनको भी हुकूमत से नेगोशिएट करना चाहिए। कोई मतलब कि इस तरह के ऑर्डर्स पास करने की बात नहीं है। अगर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को या पार्लियामेंटेरियंस को लग रहा है कि कोई एक लॉ जो है वो नया पास होने में कुछ वक्त और चाहिए, तो ये बात उनको डिस्कस करनी चाहिए हुकूमत के साथ, और उनको आपने दुरुस्त कहा है कि अगर ये निज़ाम पाकिस्तान के मफाद में सिक्योरिटी के, और दूसरा ये है कि टैक्सेस के हवाले से तो फिर ज़रूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले इसको बेहतर अंदाज में डिस्कस डिबेट किया जाए, उसके बाद इम्प्लीमेंट करने में कोई हर्ज नहीं। आज का शो यही ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।